السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے اگزام شروع ہونے والے ہیں فروری کے مہینے سے، انٹر اور میٹرک کے۔ اس موقع سے بہت سارے بچے کے فون بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، جن کے پاس میرا نمبر ہے کہ مولانا صاحب اگزام کا وقت قریب ہے، ہمیں کوئی دعا بتائے، کوئی وظیفہ بتائے تاکہ جو ہے ہم اگزام کے اندر اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہو جائیں، فرسٹ ڈویژن پاس کر سکیں۔ تو آج کا ویڈیو ان طلباء کے لیے، ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے کہ جن کے جو ہے اگزام شروع ہونے والے ہیں۔ ان کو 4 پوائنٹس بتائے جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ان 4 ٹپسوں کو، 4 عملوں کو کیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پکی امید ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ کو امتحان میں فرسٹ ڈویژن سے آپ پاس ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ محنت خوب کریں۔ آپ جتنی محنت کریں گے اللہ اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دار الاسباب بنایا۔ اللہ جو ہے اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کے نظام کو اسباب کے تحت جوڑا ہے۔ اس لیے آپ جتنا محنت کر سکتے ہیں انتھک محنت کو کریں۔ ایک شخص ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی چاہت ہے کہ میرے ہاں کوئی اولاد ہو جائے، تو صرف تمنا کرنے سے، خواہش رکھنے سے اولاد اس کے ہاں نہیں ہوگی، بلکہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ شادی کرے، بیوی لائے، پھر بیوی کے ساتھ حقوق زوجین ادا کرے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، تب اللہ تبارک و تعالی اسے نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اب کوئی شخص جو ایسا ہے کہ وہ شادی تو کرتا نہیں، بیوی لاتا نہیں، اور صرف پوری زندگی دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے، تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس اسباب کو اختیار کرے۔ ٹھیک اسی طریقے سے امتحان میں کامیابی کے لیے شرط ہے کہ پہلے ہم محنت کریں، محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم محنت کریں، خوب کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا محنت کریں۔ نمبر 2، فرض نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اس لیے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اور جو بھی ہمارے سبجیکٹ ہے، جو بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ اس کو ہمارے دل و دماغ میں جو ہے ڈال دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس چیز کو بھلا دے۔ اس لیے اللہ سے مدد لے، اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد جو ہے سب سے زیادہ اترتی ہے۔ تو فرض نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 3، قرآن کریم کے پارہ نمبر 27 سورہ قمر آیت نمبر 10 پر ایک دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ دیکھیں اسکرین کے اوپر وہ دعا لکھی ہوئی ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس دعا کو، اس آیت کریمہ کو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے، تینوں وقت میں سے کسی بھی وقت میں جو ہے 100 مرتبہ اس کلمات کو اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ امتحان کے اندر کامیابی ہوگی۔ سب سے آخری پوائنٹ اور سب سے اہم دعا جو اگزام یا کسی اور مقصد کے تحت جو ہے اگر انسان استعمال کرے، یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جو ہے اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ دعا یہ ہے کہ جس دن اگزام ہو، اگزام کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جو درود ابراہیمی ہے، جو نماز کے اندر جو درود پڑھی جاتی ہے، اس درود کو پڑھ لیں۔ اگر وہ درود یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ دیکھیں اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دعا لکھی ہوئی ہے، فَسَهِّلْ يَا إِلَٰهِ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا کر کے اگزام کے لیے نکلیں۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو دنیا کا کوئی بھی رکاوٹ جو ہے آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے جو ہے ان 4 وظیفے پر، 4 باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ امتحان کے اندر فرسٹ پوزیشن آپ کی ہوگی اور آپ کامیاب ہوں گے۔
ساتھ ہی جو ہے دوسرے اسٹوڈنٹ اور طلبہ تک بھی اس کلپ کو پہنچائے تاکہ ہمارے دوسرے طلبہ اور دوسرے اسٹوڈنٹ جن کے ایگزام آنے والے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ساتھ ہی میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اعلیٰ نمبر سے کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.